دور آیا نا مصطفیٰ اپنے دولت قدے پہ تشریف فرما ہے، عمر فاروق اعظم آئے اور آ کے بولے آقا ایک آدمی باہر بیٹھا ہوا دہاڑے مار کے رونے لگا ہے، آقا وہ کہتا اگر سرکار اجازت دیں تو میں اندر آ جاؤں ورنہ تو واپس لوٹ جاؤں گا۔ سرکار نے فرمایا عمر یہاں بیٹھا ہے اور روتا ہے، جاؤ کہو کہ آجا 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 نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اچھا یہ جو باخدا ہے نا یہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت، کہہ رہے ہیں خدا کی قسم یہی خدا کا در ہے۔ اب حضرات شاید میں آخری بات کہنے لگا ہوں آپ سے، کہہ رہے ہیں کہ وہ روتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا عمر جاؤ نا کہو آ جائے۔ آیا، آ کے سرکار کی بارگاہ میں بولا آقا میں تو بہت ہی برا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیا ہو گیا؟ آقا گناہ بہت ہیں۔ کیا ہو گیا؟ آسمان زمین سے زیادہ کر دیے کیا؟ آقا بہت ہیں۔ اب توجہ لگائیں، کہتا آقا کئی سال تک قبروں سے مردوں کے کفن کھینچ کے لے آیا، مردوں کے کفن لے آیا، لیکن اسے بھی میں نے چھوٹا ہی مانا، لیکن ایک گناہ تو ایسا کیا کہ ایک لڑکی کا کفن کھینچ کے جب میں چلا، لڑکی تو خوبصورت تھی، جب میں چلا کفن کھینچ لیا، مٹی پاٹ دیا، جب چل دیا نا تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اتنی حسین لڑکی منہ بھی کالا کر لے۔ یہ میں نے پڑھا ہے۔ اس نے کہا کہ سرکار میں وہاں سے لوٹ آیا، پھر اور میں نے لوٹ کے آنے کے بعد اسی قبر میں اتر کے قبر میں اتر کے اور اس سے منہ کالا کیا۔ اب جب یہ بات سنی تو اب میرے کریم نبی سے رہا نہیں جا رہا تھا، کہنے لگا جب میں منہ کالا کر کے چل دیا تو یہ لڑکی اپنی قبر سے نکل کے کھڑی ہو گئی اور چیخنے کے بعد آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کے کہنے لگی اے پروردگار تو ایسے لوگوں کو تباہ کیوں نہیں کرتا جو مردوں کو قبروں میں پاک نہیں رہنے دیتے، جو قبروں کو بھی پاک نہیں چھوڑتے۔ اے مولا تو ایسے لوگوں کو رزق کیوں دیتا ہے، ایسے لوگوں کو زندگی کیوں دیتا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ میں وہاں سے منہ کالا کر کے جا رہا تھا اور اس کی چیخ و پکار کی آوازیں میرے کانوں میں لگ رہی تھی جب میرے نبی نے یہ سنا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو یہاں سے چلا جا اٹھ کے، یہاں سے چلا جا اٹھ کے، ایسے لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے۔ حضرات عمر فاروق اعظم تو بیٹھے ہیں نا اور صحابہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، لیکن سرکار نے فرمایا اچھا یہاں نہ ٹک، چلا جا یہاں سے۔ اب وہاں سے چل دیا اٹھ کے، لیکن آنکھیں تو اشک بار ہو رہی ہیں نا، سے آنکھیں تو برسنے لگی ہیں، لیکن وہاں سے گھر نہیں گیا، گناہ پہ نادم تھا، گھر نہیں گیا، صحرا کی طرف چل دیا، جنگل میں گیا۔ جنگل میں جانے کے بعد رات کے سناٹے میں سوتا نہیں، دن کے اجالے میں آرام نہیں کرتا، بلکہ راتوں رات رونے لگتا، عرض کرتا ہے اے مالک و مولا یا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اگر میرے گناہ کو معاف نہیں کرتا اے میرے پروردگار تو آسمان سے آگ اتار دے تاکہ مجھے جلا دے، یا تو گناہ معاف کر دے، اور میرا گناہ اگر معافی کے لائق نہیں ہے نا
تو میرے مولا تو اپنے آسمان سے آگ اتار دے تاکہ مجھے جلا کے چلی جائے۔ حضرات 1 دن 10 دن 20 دن ہو گئے، 25 30 دن ہو گئے، علماء نے لکھا ہے کہ 41 دن ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 41 دن ہو گئے۔ 41 دن تک روتا رہا، روتے روتے پکارتا رہا۔ معلوم ہے کہتا کیا تھا؟ ایک جملہ اور کہتا تھا، مولا اگر گناہ معاف کر دیا ہے تو جبریل امین کو مصطفیٰ جان رحمت کے پاس بھیج دے اور بتا دے کہ میں نے معاف کر دیا ہے، اور اگر معاف نہیں کیا ہے تو مولا آسمان سے آگ بھیج دے اور مجھے خاکستر کر دے، اس لیے کہ جہنم کی آگ میں جلنا میں گوارا نہیں کرتا۔ آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ لوگ گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو گنہگار تسلیم بھی نہیں کرتے۔ بولو ہے ایسا؟ نہیں، میں پہلے میں بعد میں، ہے نہیں؟ گناہ کر کے پھر گنہگار بھی نہیں مانتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب کوئی پریشانی آتی ہے نا تو ہاتھ اٹھاتا اور کہتا کیا ہے؟ یا اللہ کون سا گناہ ہو گیا؟ جیسے انہوں نے آج تک کوئی گناہ کرا ہی نہیں تھا، کیا ہی نہیں تھا۔ ہاں اتنا صاف ہے ان کا نام اعمال، اللہ سے پوچھ رہا کہ یا اللہ یہ تو بتا دے گناہ کون سا ہو گیا۔ اوہو کیا ٹھکانے ہیں۔ ہاں معصوم تو جناب انبیاء اور ملائکہ ہیں، تمہیں معصوم کس نے بتا دیا بنا دیا؟ پوچھتا ہے کون سا گناہ ہو گیا ہے، میں کہتا ہوں ایسے نہ پوچھ، یہ پوچھ گناہ کون سا تو نے کیا نہیں ہے، یہ پوچھنا گناہ کون سا نہیں کیا ہے۔ اصلاح اعمال سے متعلق چند باتیں کہہ رہا ہوں، یوں کہہ رہا کون سا نہیں، کون سا کر لیا یا اللہ؟ کیا ٹھکانے ہیں، نماز یاد نہیں، نہانے کا ڈھنگ نہیں، سلام کر کے نہیں جانتا کسی کو، اماں کی خیریت لینے تیار نہیں۔ ممبر صاحب نے بات کہی تھی، وہ جملہ آ گیا تو ہلکی سی بات کہہ دوں یہاں۔ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نا احمد آباد میں مزار ہے، جب انتقال ہو رہا تو مریدوں سے بولے ہمیں جنت میں دبا کے آئیو۔ کہاں؟ جنت میں دفن کر کے آئیو۔ بیٹھے تھے، بولے حضور بالکل ایسی ہی کریں گے، جنت میں لے جا کے دبائیں گے۔ اب یار بات قبول کر لی، لیکن جب ولی کامل نے پردہ کیا کہ جنت میں دبانے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، جنت کہاں سے لائے؟ ابھی ڈھونڈ رہے ہیں جنت کہاں لے کے جائیں دبانے، لیکن علماء کے پاس جب گئے نا، قرآن کریم نے بتایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن کہتا جس کا تمہیں پتہ نہ ہو علم والوں سے پوچھ لیا تھا۔ جی بے شک۔ انہوں نے علماء سے پوچھا، بولے حضرات یہ ہمارے سرکار پیر و مرشد تو یہ کہہ کہ جنت میں دفن کریے اور ہم نے ہاں کر لیے۔ ہم نے پوچھا جنت کہاں، تو لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں 7 آسمانوں کو بھی پار ہے۔ کہاں سے نہ اتنی لمبی سیڑھی، 7 آسمانوں کے پار ہے جنت۔ لیکن عالم ربانی نے کہا کہ سنو ان کی ماں ہیں یہ انتقال کر گئی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ سرکار ماں کا تو انتقال ہو گیا جی۔ عالم ربانی نے حدیث پڑھی الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہا جہاں ان کی ماں کی قبر ہونا وہیں لے جا کے قدموں میں دفن کر دو، جنت ہی میں دفن ہو جائیں گے۔ جی بے شک بے شک۔ یہ جو شاہ عالم ہے نا، میں نے ایک تقریر میں کہا تھا، یہ احمد آباد میں پڑھاتے تھے۔ احمد آباد میں اپنے ہندوستان کے جو مدرسے ہیں نا، ہندوستان کے مدرسوں میں ایک مدرسہ ایسا ہے کہ جس میں نبی نے پڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ نے پڑھایا ہے۔ یہی جو شاہ عالم صاحب ہے نا، یہ احمد آباد کے مدرسے میں پڑھاتے تھے بیٹھ کے، ولی ہے نا جی، پڑھاتے مدرسے میں۔ لیکن یار مدرسے میں پڑھاتے پڑھاتے بیمار ہو گئے۔ جیسی بیمار ہوئے
تو 40 دن پڑھانے کے لیے مدرسے آئی نہیں. جب 40 دن کے بعد مدرسے میں آئے, درسگاہ میں بیٹھے, اساتذہ اکرام اپنی اپنی درسگاہیں ڈیل کر رہے ہیں, طلبہ یہاں آئے پڑھنے کے لیے ان کے سامنے. تو جو طلبہ 40 دن سے پڑھ نہیں رہے تھے تو سبق وہیں رہنا چاہیے تھا ان کا, وہ آگے کا سنانے لگے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ میں 40 دن سے مدرسے میں نہیں آیا, آپ کو کس نے یہاں پہنچایا؟ لڑکے بولے رب کعبہ کی قسم تم تو روز پڑھانے آتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھانے کے لیے آپ نے فرمایا مکین گنبد خضرا کی قسم میں 40 دن سے بستر علالت پر تھا, تم کہہ رہے ہو پڑھانے آ رہے تھے. اب جھوٹ وہ بھی نہیں بولنے یہ بھی نہیں بولنے, مگر اب ولی ہے نا آگے جھٹ سے بند کر دی اور آنکھیں بند کر کے بولے ابھی دیکھتے ہیں کون پڑھا رہا تھا. کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی دیکھے کون پڑھاتا ہے. اور ولیوں کا معاملہ تو یہ ہوتا جب یہاں کا دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور جب اندر کا دیکھتے ہیں تو بند ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی آنکھیں نا بند کر لی اور بند کر کے نا مسلمانوں جب ڈھونڈا ہے نا کہ میرے کلاس میں 40 دن سے پڑھانے کون آ رہا تھا, جی جب دیکھا نگاہ بند کر کے امام الانبیاء محبوب کبریا حسنین کریمین کے نانا وہی جلوہ فرما ہے اور میرے نبی فرما رہے ہیں شالم تم تو بیمار ہو گئے تھے لیکن تمہاری درسگاہ میں مدینے سے پڑھانے روز میں آیا کرتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عرص بھرپور شاہ حضرت مفتی سید فاروق میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اب یہ جو میں بات کہہ رہا تھا وہ بات آپ کے ذہن سے نکلی تو نہیں ہے؟ کون سی چل رہی تھی؟ وہ آدمی جنگل میں ہے نا, وہ کہتا کیا یا اللہ یا تو معاف کر دے اور نہیں کرتا تو ابھی آگ اتار دے اور جلا دے جلا دے. لیکن جب 41واں دن آیا تو رب قدیر نے جبریل امین کو بھیجا. سبحان اللہ. جبریل آ گئے. مگر یہاں ایک بات اور تو سنو ذرا, جب لوگ کچھ ہیں ہی نہیں دنیا سے گئے کام نبٹ گیا تو میں کہہ رہا ہوں یہ لڑکی قبر میں کھڑی ہو کیوں رہی تھی؟ کچھ ہے ہی نہیں, ولی مر گئے ان کی نبی سب مر گئے, سب کچھ نہیں ہے, تو یہ لڑکی کھڑی کیسے ہو رہی ہے؟ اور ایک بخاری کی حدیث ساتھ میں سنتے چلیں. عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه حتى انه لا يسمع قرعان عالهم. سبحان اللہ سبحان. بخاری کی حدیث ہے, مولانا شمیم صاحب جانتے ہیں. سبحان. میرے نبی نے فرمایا جب تم مردوں کو قبروں میں لٹا کے جاتے ہو نا تمہارے پاؤں میں جو چپل ہے اس کی بھی سن لیتا ہے قبر میں, جی اس کی بھی سن لیتا ہے قبر میں لیٹ کے. اب یہ بتاؤ چپل کی قبر میں لیٹ کے سن رہا, پرندہ گردن کٹا ہوا پہاڑ سے سن رہا. اب اگر یہ کہیں تو بالکل بھی بے جانا ہوگا. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. ذرا تڑپ کے بولے تو سبحان اللہ. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. بخاری شریف کی حدیث میں نے سنائی پڑھ کے. اب جبریل امین آئے اور آ کے بولے آقا میں آپ کے پاس آیا ہوں اور وہ جو آدمی 41 دن سے وہاں رو رہا ہے 41 دن سے, محبوب اسے بلا لو اور اس سے کہہ دو کہ تیری خطا رب نے معاف کر دی اور اس لیے کر دی کہ تو محبوب کے در پہ آ گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان. محبوب کے در پہ آ گیا ہے. اب یہی تو بریلی سے پیغام حق ملا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء وہاں اللہ. سے ہونے والا ہے وہ یہیں آ کے ہوگا. اب یہ بتائیے مزار شریف پہ آگے گناہ ہو گیا تو یہ نہیں کہ صاحب گناہ کر کے جا کر نا مزار پہ، وہ تقریر میں کہہ گئے تھے ہم سے کہ گناہ کریے مزار پہ جائیے. نہیں، ہو جائے روکو روکو روکو، لیکن ہو جائے تو مزارات اولیاء پہ آ کے ولی کا واسطہ دے دو، مولا اس کے وسیلے سے معاف فرما دے. بے شک بے شک. اور اپنے آپ کو تھوڑا سا نا سدھار لو، اس لیے کہ پوری دنیا تمہاری مخالف ہوئی پڑی ہے اور کسی کا کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. جی تم اپنی پہچانیں زیادہ مت کھو. شادی بیاہوں میں جو آج حالات ہیں نا بہت زیادہ خراب، عورتیں مسلمانوں کی گھروں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ پیدر پہ جا رہی ہیں اور پھر وہ ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالی جا رہی ہے کہ میں مسلمان کی بیٹی، میں نے اپنے آپ یہ کام کر لیا. میں نے کئی تقریروں میں یہ بات کہی ہے کہ وہ بیٹی تو کیا جاتی، اگر باپ کی آنکھ میں اجالا ہوتا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن یاد رکھو اسلام کا قانون جب جب ٹوٹتا ہے مسلمان کو نقصان پہنچا کرتا ہے. بے شک بے اگر شک. بیٹی کو اسلام کے قوانین کے حساب سے رکھا ہوتا، پردے میں پالا ہوتا، تو یہ بیٹی کسی کے ساتھ نہ جاتی، بلکہ جب تک تیرے گھر پہ ہے یہاں قرآن پڑھتی، سسرال میں جاتی تو وہاں قرآن پڑھتی، اور جب اب اپنے بچے کو جنم دیتی گود میں لٹا کے گانا نہیں گاتی، مصطفیٰ کا دیا قرآن سناتی، بچہ دودھ پیتا، اور وہ بیٹا بھی کسی فلم کا فلمی دنیا کے لوگوں کا عاشق نہ بنتا. مصطفیٰ کا دیا قرآن سینے سے لگا کے اور زمانے میں اعلان کرتا کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. بے شک بے شک. مگر لوگوں نے حالات تو بگاڑ کے رکھ دیے، کرا کیا جائے. اصلاح اعمال سے متعلق ہی بات کہہ رہا ہوں. آخری بات قدر سے سن لو اور عمل کرنے کی نیت سے سننا. نبی کی سنتوں کو اپناؤ گے نا، دعوت اسلامی کے لوگ بھی یہاں بیٹھے وہ سنتوں کی بات بہت بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے. اپناؤ گے نا بہت فائدہ ہو جائے گا. ایک بتا دوں اس سے پہلے مشکات شریف کی حدیث سن لیں. میرے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر حدیث سن کے تو تڑپ کے بولنا چاہیے دا سبحان اللہ. یہ مشکات کی حدیث میں نے پڑھی ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے میری امت کے بگڑے ہوئے ٹائم میں، یہ بگڑا ہوا ٹائم تو ہے نا، بگڑے ہوئے ٹائم میں جس نے میری ایک سنت کو زندہ کر دیا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سنت اب آسان سنتیں بتا دوں چند، اور آپ دیکھ لیجئے کتنا فائدہ ہو رہا ہے. میں اب کسی باریک بات کی طرف بالکل نہیں جاتا ہوں، غور سے آپ سن رہے ان جملوں کو سن لیں قدر کے ساتھ. ایک سنت کو زندہ کرنے میں ثواب ملتا ہے 100 شہیدوں کا. ابھی اسٹیج پر بیٹھے ہیں، ایک گلاس پانی ایک آدمی لے آیا اور اس نے لانے کے بعد آپ کے ہاتھ میں دے دیا. آپ بیٹھے تھے، آپ نے پکڑا. مفتی یونس صاحب نے فرمایا بیٹا پانی کا گلاس ہے، سیدھے ہاتھ سے پکڑو نا. کتنی سنت ہو گئی؟ ذرا گنتی تو کرنا. 1 ہو گئی. اچھا پینے کے لیے لے کے چلے تھے، بولے سیدھے ہی سے پینا. 2 ہو گئی ہے نا. سر کو ڈھک لینا. 3 ہو گئی ہے نا. بیٹھ کے پینا. 4 بسم اللہ پڑھ لینا. 3 سانسوں میں پینا. ان باتوں کو قدر سے یاد رکھ کے لے جاؤ، تقریر کامیاب ہے. اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ گلاس پانی اگر شریعت کے بتانے سے اسی کے حساب سے اگر پی لیا تو پیاس بھی بجھ رہی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ادا ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی پیاس بھی بجھ گئی ہے، سنت مصطفیٰ بھی عطا ہو گئی ہے. ایسے حالات پیدا کر لو. اللہ تعالیٰ تمہیں مجھے ان اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال فرما دے. میں اپنی بات کو اب یہیں